اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تمام خوشیاں عطا کرے، صحت میں، عزت میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں۔ میرا اللہ پاک آپ کو برکتیں ہی برکتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب میں گزارش کروں گا، جو میرے بھائی چینل نیا دیکھ رہے ہیں چینل سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، اور ہو سکے تو لائک بھی کر دیں۔ اور آج کی ویڈیو بھی ہر روز کی طرح بہت زبردست ویڈیو ہے، اور آپ کو پتہ ہے جتنا ہی میرے عمل ہیں، میرے عمل سارے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ میرا شوق تھا چلے کرنا، پڑھایا کرنا، اور سارے عمل با موکل ہیں اور چلے کیے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا، لیا پریوں کی رانی، بہت خوبصورت پری ہے، اور آج میں اس کا عمل آپ کو بتاؤں گا جو بالکل سچا اور پکا عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاک قرآن میں میرے پاک پروردگار نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ کوئی بھی کام کرو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ پاک نے قرآن میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے، اور آج آپ کو ایک قرآن کی طاقت بیان کروں گا۔ اور جناب جب بھی آپ عمل کریں تو میرے عمل کرنے کے لیے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اپنا ایمان اور یقین کرنا بہت بڑا ضروری ہے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے، چلے کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے اور بہت بڑا ایمان اور یقین چاہیے۔ اور جب تک آپ اکیلے کسی جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پر جا کے بیٹھیں گے جہاں کوئی آس پاس انسان نہ ہو، تو وہاں پر آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میرا پاک پروردگار اپنے قرآن میں کتنی طاقت رکھی ہے، اور بندے کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے بندے سے کتنی پیار کرتا ہے۔ تو جناب آپ عمل جب بھی کریں تو اپنا ایمان اور یقین پختہ رکھا کریں، کیونکہ میرا اللہ پاک نے قرآن میں بہت طاقت عطا کی ہے۔ اور اپنا پیر و مرشد بھی کامل دھارا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو پیر و مرشد ہو وہ اللہ کا ولی ہو، اور اس نے چلے بھی کیا ہو، اور پڑھائی بھی کرتا ہو، زکاتیں بھی کرتا ہو، وظیفے بھی کرتا ہو، اور دن رات اللہ کی عبادت میں رہتا ہو۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ پاک انسان کے ارادے کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے چوری کرنی ہے تو چوری بھی آپ کرو گے، آپ نے حج کرنا ہے تو آپ حج بھی کرو گے، آپ نے کار لینی ہے یا کوئی گاڑی لینی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کوشش کرو گے کسی گاڑی والے سے، کسی مکینک سے، کسی وپاری سے ایسا معلوم کرتے کرتے تو آپ گاڑی بھی لے لو گے۔ اگر آپ نے چلا کرنا ہے، آپ کا ارادہ ہے کسی چیز کو طیبے کرنے کا، تو میرا پاک پروردگار وہ طیبے بھی کراتا ہے، لیکن سب چیز کا حق حساب جو ہوگا وہ قیامت والے دن کیا جائے گا۔ تو جناب آج میں آپ کو لیا پری، جو پریوں کی رانی ہے، آج میں آپ کو اس کا عمل بتا رہا ہوں جو سچا اور پکا عمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں شہر پاکستان اور شہر کراچی میں رہتا ہوں۔ جو میری چلے گاہ ہے کراچی سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے، وہ جنگل میں تھی۔ تو جب میری جوانی تھی تو میں جا کے وہاں چلے کرتا تھا، کبھی کبھی جاتا، روڈ جام ہوتی تھی اور موٹر سائیکل کسی جگہ پر مکینن کے پاس کسی دکان کے اوپر کھڑا کر کے پھر میں پیدل ہی چلا جاتا تھا، کبھی کبھی دوڑ مار کے بھی جاتا تھا، کیونکہ میرا چلا کا ٹائم جو ہے ناکام نہ ہو جائے، اور چلا میرا ناکام نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان جو ہے 2 آدمیوں کے بہت ہی دشمن ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، چلے کرتا ہے اور طاقت روحانیت حاصل کرتا ہے، تو شیطان اس کا بھی بہت دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ طاقتیں حاصل کر لے گا، روحانیت حاصل کر لے گا، اور شیطانی جنایت کسی کو بھی پکڑے گی، تکلیف دے گی تو وہ فوراً بیچ میں آ جائے گا۔ جب وہ مریض اس کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ اس کو چھڑائے گا اور اس جنایت کو جلائے گا، اس جنایت کو قید کرے گا تو مارے گا۔ تو شیطان اس بابے کا بھی دشمن ہوتا ہے جو روحانیت کرتا ہے، جو چلے کرتا ہے۔ اور دوسرا جناب امام مسجد جو صحیح طریقے سے عالم ہوتا ہے اور جمعہ والے دن بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت کا راستہ یہ رکھا اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سنت کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو آپ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو شیطان جناب یہ دو شخصوں کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور باقیوں کو تو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، چلو یہ میرے جس کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہیں میرے سخت دشمن ہیں۔ تو جناب کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا تھا، میں پاکستان شہر کراچی میں میری فیملی بھی رہتی تھی اور میں بھی رہتا تھا، اور یہاں شام کو 5 بجے کام ختم کر کے اور مغرب کی نماز پڑھ کے میں یہاں سے روانہ ہوتا تھا، اور عشاء کی نماز وہاں جا کے پڑھتا تھا، اور 10 بجے رات کے بعد میں اپنا چلے میں بیٹھ جاتا تھا، اور چاروں طرف جنگل ہوتا تھا، کوئی گھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر روحانیت کتنا ہے، اور خدا کی ذات پہ یقین اور ایمان کتنا ہے، اور قرآن کے اوپر کتنا یقین ہے۔ وہاں پر جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے، جہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہو، موت ہی موت ہو، کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہو، تو اسی ٹائم آدمی جو ہے پھر یقین اور بھروسہ اور ایمان اس کا پختہ ہوتا ہے کہ میرے پاک پروردگار، مجھے پیدا کرنے والے، میری حفاظت فرما، اور یہ شیطانی چیزوں سے مجھے بچا، اور میں عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، چلا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور خدمت خلق کروں گا اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اے میرا پاک پروردگار میری حفاظت فرما۔ تو پھر وہ جنگل ہوتا ہے، چاروں طرف جنگل ہوتا ہے، پھر سونج بیبان ہوتا ہے، تو پھر کھنڈرات ہوتے ہیں، تو پھر وہاں جا کے انسان کے ایمان اور یقین کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان اور یقین کتنا ہے۔ جب اس کا ایمان یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سمیع البصیر، پاک پروردگار تو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے اور تمہاری اشارت کے بھی قریب ہے۔ تو جناب پاکستان شہر کراچی سے میں جاتا تھا وہاں چلے کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں میں کہ یہ لیا پریوں کی رانی مجھے کہاں ملی اور کس طریقے سے ملی، تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور آپ کا ایمان یقین پکا ہو جائے۔ تو جناب میں چلے کرتا رہا، اس کے بعد میں نے شہر کراچی میں 2 آستانے بنا لیے اپنے گھر کے قریب اپنی کالونی میں، کیونکہ پھر بڑھیپا بھی ہو گیا، ہر روز آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کبھی پھر جمعرات کو میں ایک ٹائم رکھ لیا تھا کہ وہاں جاتا اور لوگوں کو جو آس پاس کے آتے تھے ان کو فی سبیل اللہ دم کر کے آتا تھا۔ تو جناب کچھ ایسی مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں 2 مہینے اپنے چلے گاہ جو شہر کراچی سے 25 میل دور تھی میں نہیں جا سکا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں انسان چلے کرتا ہے تو انسان کی روح وہاں ہوتی ہے، اور اس جگہ سے وہ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ زندگی موت اس جگہ پر وہاں سے نکلتا ہے، زندگی موت سے، تو اس جگہ کو بہت پسند کرتا ہے، اور انسان کی روح بار بار اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر انسان چلے کرتا ہے اور رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے۔ تو جناب پھر 2 مہینے کے بعد میں جب اپنی چلے گاہ میں گیا، اس میں کچھ 4 سے 5 درخت بھی لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ درخت بہت بڑے ہو گئے ہیں ابھی۔ تو 4-5 درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی چلے گاہ کی حویلی کا دروازہ کھولا تو جناب ہر ایک چیز کو میں نے ایسے دیکھا جیسے پیاسا پانی کو دیکھتا ہے، اور وہ جو درخت تھے ان کے اوپر کچھ پکھی رات کو دن کو بسیرا کر لیا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر میں اپنی بیٹھک میں جہاں پر چلا کر کے تھوڑی دیر آرام کرتا تھا، اس کا گیٹ کھولا، اس کو بھی ہر ایک چیز کو میں نے بڑے پیار سے بڑے غور سے دیکھا، اور پھر میں پیچھے کمرے میں چلا گیا جہاں پر میں چلے کرتا تھا، اس جگہ کو بھی جا کے میں نے دیکھا، کیونکہ 2 مہینے کے بعد میں گیا تو میں نے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھا تو جناب ایک عجیب پرندہ بیٹھا ہوا ہے جسے ابابیل کہتے ہیں۔ تو میں نے سب پرندوں کو تو دیکھا، لیکن اس کو میں نے بڑے غور سے دیکھا۔ جب غور سے دیکھا تو پھر اس پرندے نے کیا السلام علیکم بابا سائیں۔ تو پہلے تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد پھر اس پرندے کی طرف مخاطب ہوا تو میں نے کہا تو کون ہے؟ کہتی ہے کہ سائیں بابا میں لیا پریوں کی رانی ہوں، اور یہ جگہ آپ کی مجھے بہت اچھی لگی، میں یہاں سے پرواز کر رہی تھی کہ یہ جگہ بہت اچھی لگی، اور اس میں پودے بھی لگے ہوئے ہیں، درخت بھی لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہاں عبادت بھی کیا، چلے بھی کیا، تو مجھے اچھی لگی۔ تو پھر میں یہاں 2-3 دن ہو گئے میں یہاں آ کے بیٹھتی ہوں، لیکن ایک پرندے کی شکل میں بیٹھتی ہوں۔
تو جناب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی صورتیں جو ہے نا بدلی کرتی ہے، تو اس نے مجھے 7 صورتیں بتایا، لیکن یہاں پر میں 3 صورتیں بتاؤں گا، ایک لیڈیز کی صورت میں، لڑکی کی صورت میں، اور ایک جو پری کی صورت میں ہے، اور تیسری صورت میں ابابیل کی بتاؤں گا، کہ تاکہ 4 صورتوں میں مجھے اس نے اجازت نہیں دی کہ صحیح بابا یہ کسی کو نہیں بتانا، اگر آپ کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو کسی کو بتانا ہو تو جناب یہ آج جو لیا پریوں کی رانی ہے، یہ ابابیل کی صورت میں مجھے اپنے استانے پہ ملی، اور آج سے 5 سال پہلے بہت واقعات ہیں میرے پاس، بہت واقعات ہیں، اللہ پاک نے زندگی میں بہت نظارے دکھائے، لیکن اصل واقعات میں ابھی بھی بیان نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کہ ابھی تھوڑی دیر ہے، ابھی تک کچھ 4-5 سال ہو سکتا ہے زندگی ہو، اور انشاءاللہ آج جو میرے ساتھ جو اچھے اچھے واقعات پیش ہوئے، اور جن جن ہستیوں سے میں نے بات کیا، اور جن جن ہستیوں کے ساتھ میں بیٹھا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے محبوب کے صدقے ان لوگوں سے ملایا، تو اصل حقیقت ابھی بھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں جو میرے ساتھ گزری، اور وہ کر رہا ہوں جو آپ کے کام آ سکے، جو میرے بیان ہے وہ آپ کے کام نہیں آ سکیں گے، کیونکہ میں نے ایک ڈسٹر میں لکھ دیا، اور میرے مرنے کے بعد جو یہ ڈسٹر اٹھائے گا اور وہ جو ہے اس کو دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد 5 وقت نماز پڑھے گا، رات کو عبادت کرے گا، اللہ کا ولی جب بنے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا لکھا گیا ہے۔ تو جناب پھر اس کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ لیا پری، پریوں کی رانی، بہت خوش اخلاق، بہت خوش مزاج، اور بڑے پیاری پری تھی، اور جس کے نصیب میں اس کے پاس جائے گی تو اس کو مال و مال کر دے گی، اور دولت کی کوئی کمی نہیں دے گی، اور خوشیاں خوشیاں عطا کرے گی۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ لیا پریوں کی رانی، بیٹا آپ کو کوئی تہبے بھی کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صحیح بابا یہ کیا بات آپ نے کر دی اور کیا سوال کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں بیٹا، میرا کام ہے لوگوں کو بتانا، تاکہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو اللہ کی عبادت کرے اور اتنی پاورفل ہو جائے کہ ہر چیز کو وہ تہبے کر سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، تو بیٹا آپ بتائیں کہ کس چیز سے آپ تابع ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صحیح بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کون سی صورت اپنائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا تو ابابیل کی صورت اپنائی ہوئی ہے، کہ ابابیل آج تک ہم نے اس کراچی کے شہر میں کیا پورے گاؤں میں ہم نے نہیں دیکھی، پتہ نہیں ابابیل کس علاقے میں رہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہتی ہے کہ صحیح بابا پھر ابابیل اپنایا تو پھر صورت بھی ابابیل پڑھنی پڑے گی۔ تو میں نے بولا بیٹا ٹھیک ہے بتائیں۔ تو جناب میں بھی آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، کہ عمل آپ جنگل میں تو نہیں کر سکتے ہیں، اتنا بڑا دل چاہیے، اور تھوڑا سا بھی جب عمل کرتا ہے بندہ 10 منٹ بیٹھتا ہے تو پھر بہت سے اشارے اور بہت سی ڈراکنی آوازیں، اور خوفناک ہوتا ہے کہ انسان وہ جگہ چھوڑ کے بھاگتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہے۔ جب تک پیر و مرشد پیچھے نہ بیٹھا ہو تو عمل آپ نے کوئی بھی نہیں کرنا۔ ویسے آپ قرآن پڑھتے رہیں گے سب آپ کے لیے، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی عمل کے لیے وظیفہ پڑھیں گے، زکوٰۃ پڑھیں گے، چلا کریں گے، تو پھر طرح طرح کے خیال آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ ایسا پتہ چلے گا کہ میں سمندر کے اندر بیٹھا ہوں اور ڈوب رہا ہوں، اور پھر ایسا پتہ چلے گا کہ یہ چھت جو ہے میرے اوپر اوپر آ رہی ہے، تو میں چھت کے نیچے آ کے مر جاؤں گا۔ تو جناب جب تک پیر و مرشد کامل نہ ہو اس وقت تک آپ کوئی چلا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ ویسے پاک پروردگار کی عبادت کے لیے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور جنت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے جب تک پیر و مرشد آپ کو اجازت نہ دے اور کامل نہ ہو تو آپ بالکل اس چیز میں ہاتھ مت ڈالیں۔ تو جناب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پھر لیا نے مجھے سارا حقیقت بتایا، اور میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جناب آپ گھر کا ایک کمرہ بالکل صاف کریں، دھوئیں، پاک کریں، اگر بتیاں جلائیں، اور عمل کرنے کے لیے جا نماز مصلی بھی نیا لینا پڑتا ہے، اور مٹی کا چراغ بھی نیا خریدنا پڑتا ہے، اور ہو سکے تفیق تو جو عمل کے دوران آپ کپڑا پہنیں گے
وہ بھی سفید ہونا چاہیے، اور اسلامی طریقے سے سلائی کریں، اور ٹوپی جو آپ پہنیں گے یا امامہ باندھیں گے تو وہ بھی بالکل نیا ہو، استعمال کی ہوئی چیز کوئی بھی نہ ہو۔ تو جناب میری بیٹی لڈیس بھی کر سکتی ہے اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، 21 دن کا عمل ہے اور بہت زبردست اور سچا اور پکا عمل ہے، اور جس کے پاس لیا پریوں کی رانی حاضر ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو مال و مال کر دے گی، جو کچھ بھی وہ چاہے گی، جو کچھ بھی چاہے گا تو اس کو وہ دولت عطا کرے گی، اور جب بھی آئے گی اور حاضر ہوگی تو وہ ابابیل کی صورت میں حاضر ہوگی۔ جناب جمعرات، چاند کی نئی جمعرات سے پہلے آپ نے سارا بندوبست کر لینا ہے، ایک نیا جا نماز مصلی بھی لے لینا ہے، ایک نیا مٹی کا چراغ بڑا لے لینا ہے، اس میں سرسوں کا تیل ڈالنا ہے تاکہ عمل کرتے وقت چراغ کا تیل ختم نہیں ہونا چاہیے اور بجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر آپ اندھیرے میں آ جائیں گے۔ جب اندھیرے میں آ جائیں گے تو آپ کو خوف زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جناب چاند کی پھر نیا چاند کی پہلی جمعرات کو آپ کا ایک سفید سوٹ ہونا چاہیے، اسلامی طریقے سے سلائی کریں، امامہ یا ٹوپی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اپنا سیدھا کاندھا اور سیدھا بازو جسے کہتے ہیں مغرب کی طرف ہو، اپنے سامنے چراغ رکھیں تقریباً 2 فٹ دور، اور اگر بتیاں اگر جلا سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ تھوڑے سے کولے آپ انگارہ کر لیا کریں کسی برتن میں، تو مربع خور جویتری اس کو تھوڑا تھوڑا چورا کر لیں، اور تھوڑا تھوڑا عمل کے دوران اس میں پھینکتے رہیں اور عمل پڑھتے رہیں اور پھینکتے رہیں اور عمل پڑھتے رہیں، اور پہلی چاند کی جمعرات آپ نے 10 بجے عمل شروع کرنا ہے، اور 5 وقت نماز کے پابندی کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے پاک پروردگار جس نے پیدا کیا اس کی ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے کہ پاک پروردگار اس عمل میں مجھے کامیابی عطا فرما، اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے جتنی مال ملے گا میں اللہ کی راہ پہ دوں گا، یتیم بیوہ مسکین سب کی مدد کروں گا، کسی کو بھی دکھی دیکھ کے میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تو جناب پھر آپ نے عہد کر کے اس کے بعد 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی 11 بار اول اور آخر پڑھنا ہے، اور 72 بار 70 اور 2 بار آپ نے سورت فیل پڑھنی ہے، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے ساری سورت پڑھنی ہے، سورت فیل 72 بار، 70 اور 2 72 بار آپ نے سورت فیل پڑھنی ہے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتا ہے۔ تو جناب 21 دن سے پہلے اگر آ جاتی ہے لیا پریوں کی رانی تو آپ نے کوئی بات اس سے نہیں کرنی ہے، اور جناب وہ باتیں کرتی رہے گی، آپ کے سامنے سونوں کے ڈھیر بھی لگا دے گی، نوٹوں کے ڈھیر بھی لگا دے گی، لیکن آپ نے کسی لالچ میں نہیں آنا، انشاءاللہ اپنا ایمان اور یقین پکا رکھیں کہ تو 21ویں رات بھی آئے گی، اور جب 21ویں رات آپ عمل پڑھ لیں گے تو اس وقت بھی وہ بیٹھی ہوگی اور پھر آپ سے بات کرے گی، اور پرندے ابابیل کی شکل میں ہوگی، اور جناب آپ سے پوچھے گی کہ اے آدم ذات آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ پھر آپ نے جناب اس سے قسم لینی ہے، حضرت سلیمان پیغمبر بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھا لیا پریوں کی رانی، اور جب میں تیرے کو بلاؤں فوراً آئے گی، جہاں بھیجوں گی تو فوراً جائے گی، اور جو چیز مانگو فوراً دے گی، اور کبھی زندگی میں تو دھوکہ نہیں دے گی۔ تو جناب وہ حضرت سلیمان پیغمبر بن داؤد علیہ السلام کی جب قسم کھا لے گی تو جناب آپ کو پھر وہ آنے کا طریقہ بتائے گی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کس ٹائم میں آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ جناب آنے کا طریقہ لیا پریوں کی رانی آپ کو خود بتائے گی، اور جناب عمل بہت زبردست اور پکا اور سچا عمل ہے، جس نے 5 وقت نماز کے ساتھ سچے دل سے ایمان اور یقین سے کرے گا تو انشاءاللہ میرا پاک پروردگار
اس کی مدد کرے گا اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور اس نے اپنا دامن خوشیوں سے بھر لیا، اور کوئی دولت کی اس کو کمی نہیں ہوگی، لیکن لیا سے جائز کام لیا جائے۔ جس چیز سے لیا پریوں کی رانی انکار کر دیں تو اس سے سختی نہ کریں، اس سے مشورہ کر کے ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اخلاق اور پیار ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو وہ قابو میں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ محبت اور اخلاق جادو سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اخلاق اور محبت سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ میرا پاک پروردگار آپ کو اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کامیابی عطا کرے گا۔ اور جناب عمل میں ایک بار آپ کو پھر بتا دوں، عمل ہے سورۃ فیل۔ سورۃ فیل اول اور آخر 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 70 اور 2 72 بار آپ سورۃ فیل پڑھیں گے۔ علم تارا کیف فعل ربک اصحاب الفیل، آپ نے پوری سورت جناب پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرا پاک پروردگار آپ کی مدد کرے گا۔ اور اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں، اور زندگی رہی تو دوسری ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔